جب حضرت ادریس علیہ السلام خدا کی زمین کے مالک بنا دیے گئے تو انہوں نے علم و عمل کے اعتبار سے خدا کی مخلوق کو 3 طبقات میں تقسیم کر دیا: کاہن، بادشاہ اور رعیت، اور حسب ترتیب ان کے مراتب مقرر فرمائے۔ کاہن سب سے پہلا وہ بلند درجہ قرار پایا اس لیے کہ وہ خدا تعالیٰ کے سامنے اپنے نفس کے علاوہ بادشاہ اور رعیت کے معاملات میں بھی جواب دہ ہیں، اور بادشاہ کا دوسرا درجہ رکھا گیا اس لیے کہ وہ اپنے نفس اور امور مملکت کے مطابق جواب دہ ہیں، اور رعیت صرف اپنے نفس ہی کے لیے جواب دہ ہیں، اس لیے وہ تیسرے طبقے میں شامل ہیں۔ لیکن یہ طبقات فرائض کے اعتبار سے تھے، نہ کہ نسل و خاندان کے امتیازات کے لحاظ سے۔ بہرحال حضرت ادریس علیہ السلام رفع علی اللہ تک انہی قوانین و شریعت و سیاست کی تبلیغ فرماتے رہے۔ مذکورہ بالا 4 بادشاہوں میں سے اسکلیوبس بہت پختہ عزم و ارادہ کا بادشاہ تھا۔ اس نے حضرت ادریس علیہ السلام کی کلمات کی حفاظت اور قوانین و شریعت کی نگہداشت خوب کی، اور حضرت ادریس علیہ السلام کو اٹھا لے جانے پر بہت حزن و ملال کا اظہار کیا، اور ہیکلوں میں ان کی اور ان کے رفع کی حالت کی تصاویر بنوائیں۔ اسکلیوبس اس خطے پر حکومت کرتا تھا جو طوفان نوح کے بعد خطہ یونان کہلایا۔ یونانیوں نے طوفان کی تباہ کاریوں سے بچے ہوئے ٹوٹے پھوٹے ہیکلوں میں جب حضرت ادریس علیہ السلام کے مجسمے اور ان کے رفع کی تصویروں کو دیکھا، اور ساتھ ہی اسکلیوبس کی عظمت اور ہیکلوں میں حکومت و فلسفہ کی تدوین کا شہرا سنا، تو ان کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ اسکلیوبس ہی وہ ہستی ہے جس کا رفع ہوا۔ حالانکہ یہ سرِ غلطی ہے جو محض اٹکل و تمعین سے انہوں نے اختیار کی۔